ملک احمد خان بچر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ NRO کرنے کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ضمیر، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک عرض کر دوں کہ میں جلسہ گاہ کی طرف ہی جا رہا ہوں، تو جب میں ادھر پہنچ جاؤں گا تو شاید آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، تو دیر فور وہ ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں جتنی دیر میں پروگرام میں شرکت کر سکا۔ تو دوسری بات یہ ہے جی، طلال چودھری صاحب کی بات آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے تو خود اپنی بات، ہماری بات کی تصدیق کر دی ہے اپنی بات میں۔ اب جلسہ خان کے لیے ہم کر رہے ہیں، ان کے بقول NRO ہم خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جو سو کالڈ کیسز خان پہ بنے ہیں ان کے لیے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کہ ان میں خان صاحب کو جلدی ان کا پرسو کر کے ان کیسوں کی ہیئرنگ ہو، اور جس طرح بیس لیس کیسز پہلے ڈسپوز آف ہوتے رہے اس طرح ڈسپوز آف ہوں۔ دوسری بات، طلال صاحب کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا، سپریم کورٹ نے نکالا تھا، تو GT روڈ پورے پہ وہ انہوں نے جلسے کیے تھے، لوگ آئے تھے یا نہیں وہ ایک علیحدہ حقیقت تھی، اس وقت گورنمنٹ بھی ان کی تھی، بٹ انہوں نے پورا وہ ایک بڑا مشہور ہوا تھا مجھے کیوں نکالا والا ایک سنٹینس بڑا مشہور ہوا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا جلسے حق ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمارے اب بھی ورکرز کو پکڑا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی ہمیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، رات بھی چھاپے پڑتے رہے۔ پچھلی رات ہماری ایک رحیم یار خان میں MPS تھی، اس کی گاڑی پہ حملہ ہوا۔ کرنا حق ہے، اور خصوصاً جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو جلسے کرتی ہیں، ان کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ موبلائزیشن ہو لوگوں کی، تو ہماری موبلائزیشن ملک احمد خان بچر صاحب صحیح، ملک احمد خان بچر صاحب، لیکن ان جلسوں سے کیسز کیسے ختم ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ یہ جلد کیسز کے ڈسپوزل کے لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے، علی گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت بچانے کے لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے، ملک بچانے کے لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سو کالڈ گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب میں، ایک 2/3 میجورٹی سے ان کی ہماری اکثریت ہے KPK میں، تو ان کے سربراہ کو، عمران خان کو، بانی چیئرمین کو جو رکھا گیا ہے جیل میں، تو کیا وہ جمہوریت کو نقصان نہیں ہے؟ اس کا کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے جمہوریت پہ۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت بچانے کے لیے ہی ہے۔ عمران خان ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، اور ان پہ جو بیسیکلی جو مقدمات، جو غلط مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جب ان مقدمات میں رہائی ملے گی تو جو اوریجنل جمہوریت ہوگی وہ اس وقت پریویل کرے گی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے جو کہ اوریجنل رزلٹ ہے فارم 45 والے، یا اس ملک میں نیا الیکشن کروائے۔ صحیح، تو آپ کا مطلب ہے کہ کیسز سے جلدی رہائی ملے بانی PTI عمران خان صاحب کو، وہ باہر آئیں جیل سے، تو ملک میں جمہوریت بچ سکتی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی زمین صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے بھی یہ پورا الیکشن 8 فروری والے کنڈکٹ کیا ہوگا، جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ملا ہے، یا جو فارم 45 کے تحت 2.60 کروڑ ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر تھا کہ عمران خان کی رہائی۔ صحیح، بالکل، اور ہمارے نکال ہی اپنے نہیں تھے، ہماری جماعت سے تو 13 جنوری کو نکال ہی لے لیے گئے۔ صحیح، بالکل صحیح، ہمارا کوئی اور بالکل ٹھیک، کوشش تو شاید ہوتی ہے ان جلسے جلوسوں سے امپیکٹ کرنا، اور شاید کبھی پچھلی ہسٹری میں ہوتے بھی رہے ہوں، تو آپ لوگ واقعی صرف یہی زور ہے، اور ملک کے لیے یا عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سنگل پرسن اسپیسیفک جلسہ ہے کہ وہ آئے گا، جمہوریت بچے گی، ملک بچے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا تھا، میں کچھ نہیں بھی سن سکا، میں اختیار ولی خان صاحب کی باتیں بھی میں نے سنی ہے۔ اصل میں جو بات ہے نا جی، کہ پوری اس ڈسکشن کا کرکس کیا ہے کہ ایک جماعت ہے جس جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے،
اور جب اس جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تو ایک انلیگل گورنمنٹ وجود میں آئی 8 فروری کے، جب الیکشن کو آپ نے رگ کیا اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک متنازع ترین الیکشن ہے۔ اس کے بعد نئے حالات بنے، اور جب یہ حالات بنے تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس ملک کی کہ کیا ہے۔ اختیار ولی خان صاحب میرے بھائی ہیں، خود دیکھ لیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے پورے ملک کی۔ جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں بھی ان کی جماعت کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، اس میں عام بندے کی مہنگائی، بجلی کے بل اور جو کچھ گندم کی پروکیورمنٹ میں انہوں نے کیا اور جو کچھ حالات ہوئے ان کا آپ کو سب پتہ ہے۔ تو باقی جو ہے نا جی حالات موجودہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں عام حالات میں بھی جلسے کرتے ہیں، ہمارا عام حالات نہیں ہے۔ میں یہ جلسہ گاہ پہنچ چکا، اگر آپ یہاں پہ لوگوں کو جوش و خروش دیکھیں تو لگ ان کو سمجھ جائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، ہم یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک دفعہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیں۔ جو جماعت آتی ہے اور جو جماعت آتی ہے وہ جماعت آنے دے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔